علامہ محمد حسین مسعودی صاحب. حضرت یہ اللہ کا نظام ہے، 5 اللہ نے جو اسلام کے فرائض بنائے اس میں حج کو سب سے آخری فرائض میں اللہ نے رکھا. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر اللہ رب العالمین نے حج کی فضیلت. کیا بیان فرمائیں گے آپ؟ کتنا خوبصورت بات کی سے جناب ڈاکٹر مصطفیٰ راٹھور صاحب نے. آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے، کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ماشاء اللہ. یہ اللہ کے لیے خالص کب ہوگا؟ للہ کی منزل جب تک تربیت نہ ہو جائے، جو آپ کا سوال ہے نا جی کہ کیوں خداوند عالم نے آخر میں یہ حج کو فرض قرار دیا. جی اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ظاہری زندگی میں ایک ہی حجۃ الوداع انجام دیا، اس حوالے سے جو کہ سب سے آخر میں آیا. تو بہرحال فرض کب سے ہو گیا؟ تو ان اول بیت وضع للناس، بنایا یہ گھر سب سے پہلے، بلایا سب سے آخر میں اس گھر پہ. سبحان اللہ. تو بات تو وہ ہے کہ کمال کی طرف لے جانا خداوند عالم کو. پھر یہ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس بیت کے حوالے سے، جیسا کہ جمیل بھائی نے بہت اچھی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سمیٹا ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جی ہاں، ہر قدم پر انسان کیا ہے، اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں. جب خداوند عالم کے گھر تک پہنچتے ہیں، بیت اللہ تک پہنچتے ہیں، تو انسان کے گناہ پاک کر دیے جاتے ہیں، اسے پاک و پاکیزہ بنا دیا جاتا ہے. تو میں یہ ضرور کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جی ہاں، جب بیت تک پہنچے تو پاک ہو گئے، بے شک. اور جب صاحب بیت تک پہنچیں گے تو صاحب معراج ہو جائیں گے. یہ جو نماز کی بات کی نا کہ ان الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ یہ معراج المومن ہے. خداوند عالم نے نماز کو کیا قرار دیا؟ مومن کی معراج قرار دیا ہے. لیکن وہ پھر میں کہوں گا کہ ہر چکر جسے ہم طواف کے ایک جو ہے تو یعنی یوں کہیے کہ شوط جسے ہم نام دیتے ہیں کہ ایک چکر ایک شوط، ایک چکر ایک شوط، اور 7 شوط ہو جائیں تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے. یہ 7 ہی کیوں ہیں؟ اگر اس کو بھی ذرا سا غور کر لیں تو 7 کا مطلب یہ ہے کہ 7 آسمان ہے اور 7 چکر ہے. ہر ایک چکر میں تمہیں ایک آسمان کی بلندی ملے گی. یعنی آخر کیا ہے؟ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اور اس کا انجام کیا ہے کہ اس کے اندر، ویسے تو ٹھیک ہے نہیں جا سکتے آپ، لیکن تمہاری روح جو ہے اس گھر کے اندر چلی جانی چاہیے. وَمَنْ دَخَلَهُ، اپنے آپ کو اس گھر کے اندر فنا فی اللہ کر دو. اپنے آپ کو جیسے کہا نا کہ مجنون کی منزل ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ کس کا؟ آج اس رب کا چاہنے والا، وہ متوالا، وہ دیوانہ جس کی طرف جمیل بھائی بار بار اشارہ کر رہے تھے. لیکن میں کہوں گا کہ اس کے باوجود کے دیوانگی کے، مگر معراج یہیں پہ رکھی خدا نے. اور پھر کہا وَفِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ. پھر قرآن نے ایک بات اور ایک اشارہ کر دیا کہ وَفِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ. یہاں پہ ہم نے کھلی ہوئی اپنی نشانیاں رکھی ہیں. ان الصفا والمروہ جس سے آغاز ہوا تھا کہ من شعائر اللہ. یہ صرف پہاڑیاں نہیں سمجھ کے تم یہاں آنا اور چلے جانا، یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، یہ ہماری نشانیاں ہیں. بے شک یہاں کیا ہے؟ مقام ابراہیم کو رکھا ہے. بے شک ایک نشانیوں کو خداوند عالم بیان کر کے بتا رہا ہے کہ یہ صرف مقدر کا چکر لے کے نہیں جانا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، جب بات یہاں تک آئی تو دیکھیے جس چیز کی طرف جمیل بھائی نے بہت خوبصورتی سے اشارہ کیا کہ ہر روز انسان کو محلے کی مسجد میں جانا ہے، اور پھر جب ہفتہ آ جائے تو جمعے کے لیے جامع مسجد میں جانا ہے، اور پھر کیا ہے عیدین آ جائے تو عیدگاہ تک جانا ہے، اور پھر سب سے بڑا اجتماع اگر ملت اسلامیہ کا تو سال بسال ایک مرتبہ کہاں جانا ہے. یہ آج کا ماڈرن ترین نظام یہی ہے. یہی نظام ہے کہ محلے سے شروع ہوتا ہے
اور انتہا وہاں. تو کون کہتا ہے کہ اسلام دقیانوس ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام کے سسٹم سے تو آپ نے سسٹم لیا ہے. یہ مسائل محلے کے مسائل محلے میں حل ہوں گے، شہر کے جامع کے مسائل جامع میں حل ہوں گے، شہر کے مسائل شہر میں حل ہوں گے، اور دنیا کے مسائل کے لیے پہنچ جاؤ کہاں؟ وہ لوگ جو صاحبان استطاعت ہیں، یعنی اہل حل و عقد پہنچے، وہ جو دنیا سے مستغنی ہوں، غنی عن العالمین. یعنی خداوند عالم نے اسی آیت میں پھر اس انداز سے کہ دیکھو یاد رکھنا، یہ تمہارے پیسے کی خدا کو ضرورت نہیں، بے شک نہیں، یہ تمہارے گرد چاروں خانہ کعبہ کے گرد گھومنا مقصد نہیں ہے. یہ ایک طرف تمہارا ہاتھ جو ہے، یعنی کمزور ہاتھ، الٹے ہاتھ کو کمزور ہاتھ کہا جاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو قوی ہاتھ کہا جاتا ہے. خدا نے ہمارے سے یہ طواف کے سلسلہ اگر دیکھیں تو دایاں نہیں بایاں کاندھا کہاں ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف. اور دایاں کاندھا کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کی طرف، اینٹی کلاک وائز، یعنی اینٹی کلاک وائز چلنا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ تم اپنا کمزور ہاتھ بھی مجھے دو گے تو میں دنیا کے لیے تمہارے ہاتھ کو بہت توانا کر دوں گا، بہت قوی کر دوں گا، پوری دنیا تم اس ہاتھ سے اٹھا لو گے. یعنی یہ چیزیں خداوند عالم نے، پھر میں کہوں گا اس کو کہ اگر اور ہم آگے جا کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آیت نے کیا کہا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دو چیزوں کی طرف جمیل بھائی نے ہمارے اشارہ کیا تھا. ایک یہاں سے کیا لینے جانا ہے؟ یہ پتھر نہیں سمجھنا اسے، یہ ہدایت دیتا ہے، یہاں سے ہدایت لے کے آنا ہے، اور جسے ہدایت ملے اسی کے لیے مبارکباد ہے. مبارک ہمیشہ کامیابی پہ. حج کی وہ عبادت ہے کہ حج کی عبادت کے لیے ساتھ میں خدا نے یہ کہا کہ تم میرے پاس آؤ گے تو پھر انعام یہ ہوگا کہ میں تمہیں دنیا میں مبارکباد، یعنی تم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ.